اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 تا 140 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے کہ تو سر جھکا دے، قالا، تو وہ بولا، اسلم تو، میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ مسلم وہ جو اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے، خدا ہی کو اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا حاکم اور اپنا معبود مان لے، جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو ابتدائی کائنات سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے۔ ووصّا بہا ابراہیم، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹے سے، و یعقوب یا بنیہ، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے۔ کیا جی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا۔ فلا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، لیکن مسلمان ہو کر۔ یعنی اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنے اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھے۔ دین یعنی طریقے زندگی، سسٹم کو دین کہتے ہیں۔ نظام حیات، وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز فکر اور طرز عمل کی بنا کام کرتا ہے اور اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم تھے موجود، اذ حضر، جب آئی یعقوب الموت، یعقوب کو موت ہے، اذ قال، جب اس نے کہا، لی بنی ہی، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، تو وہ بولے، نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائی کا، اور تیرے آبا کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل اور ابراہیم کے الہ، و اسحاق، اور اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ، جو واحد معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یعنی پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام نے خدا مانا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا، مگر حیرت ہے کہ اس وصیت کا کوئی ذکر نہیں۔ البتہ تلمود میں، جو یہودیوں کی فقہ کی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعہ درج ہے، یہ وصیت درج ہے۔ اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت مشابہ ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ خداوند، اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں۔
اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے عین مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب نے کہا اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تلک امت قد خلت، یہ امت تحقیق کے ساتھ جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، ان کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ یعنی وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، کچھ قومیں تھی چلی گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی اگرچہ تم انہی کی اولاد ہو مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے ہو۔ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، یہ قرآن مجید کا خاص انداز بیان ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے جو خدا کی خوشنودی یا ناراض کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے۔ چونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل و فعل کے حساب سے یا ان کے الفاظ سے تعبیر کرنے کی بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ وقالوا کونوا ھدی او نصارى تہتدوا، اور وہ بولے کہ تم ہو جاؤ ہدن یہودی، او نصارہ یا نصرانی، تہتدوا تو تم ہدایت پالو گے۔ کل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ دین ابراہیم، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے مشرکین میں سے۔ یعنی یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو تم سیدھے رستے پر آ جاؤ گے، یعنی یہودیت ہی صراط مستقیم ہے، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، دین حنیف کی طرف آؤ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں اپنی نگاہ میں رکھیے۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بعد کی۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا دار و مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے تھے، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی۔ لہٰذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پہ ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اسی رات سے منحرف ہو گئی تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی تھی۔
اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھیے کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم ہی سچے ہیں، ہم ہی ہدایت پر ہیں، اسی طریقے سے یہ فرقہ بندیاں آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں ہم ہی ہدایت پر ہیں، یہی فرقہ جنتی ہے۔ اسی طرح بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم ہی سیدھے رستے پر ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیث اور اسی طریقے سے اہل تشیع نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے۔ اب اگر اس آیت کی تناظر میں دیکھا جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کون تھے؟ وہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا اہل تشیع تھے؟ وہ تو ان سے پہلے ہیں۔ تو ان فرقوں کے بننے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جو لوگ تھے وہ کس مذہب پر تھے؟ وہ بھی تو ہدایت یافتہ تھے۔ تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی مذہب پر تھے، اسی کے دین پر تھے۔ تو ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، ہر اس فرقے کی بات جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے اس کو اپنا لینی چاہیے، اور جو اس سے ٹکرائے ان کو چھوڑ دینی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتیا نبیون، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کی رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی مسلمانوں کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کی ان کے رب کی طرف سے دی گئی، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار یعنی مسلم ہیں۔ اب یہاں پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے کے لیے آئے، لہذا جو شخص صحیح معنوں میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے پیروکار نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں اور ایک پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی کا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ پس اگر وہ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر فَقَدِ اهْتَدُوا تو پس وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلُّوا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّهُمْ بے شک وہی فی شقاق ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمْ پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیر لیا تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو پس اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ رنگ اللہ کا، اور کس کا اچھا رنگ ہے اللہ کے رنگ سے،
من اللہ سبغا، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا، وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کی عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے انسان یا لوگ ہیں۔ اب اس آیت کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، دوسرا یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے۔ اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں عیسائیوں نے اختیار کر لی اور اس اصطلاح کا نام استباغ بپتسمہ رکھ دیا، اور یہ استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا۔ اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اس رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات کا طریقہ اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے سے چڑھتا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو فی اللہ، اللہ میں، وَهُوَ رَبُّنَا، وہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے خالص بندے ہیں، اسی کے خالص ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور وہی تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یعنی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ کہ یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر ہم تم سے جھگڑا کرو یا تم ہم سے جھگڑا کرو؟ جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے، نہ کہ تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو، تم مشرک ہو، تم شریک ٹھہرے، ہم نہیں، ہم نے ہر کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا۔ اتحاجوننا فی اللہ، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے؟ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں ہے بلکہ اللہ واسطے کا ہے تو یہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور ہم اپنے اعمال کے۔ تم نے اگر اپنی زندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بجا لاتے ہو تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے، اس کا انجام خود دیکھ لو گے۔ ہم تمہیں زبردستی اس سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے اپنی بندگی، اطاعت، پرستش کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے تو خام خواہ یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، کانوا ہدن، کہ وہ یہودی تھے، او نصارا، یا نصرانی یعنی عیسائی تھے۔ کل کہہ دیجئے انتم اعلم، کیا تم جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ جانتا ہے۔ ومن اظلم، اور بڑا ظالم کون ہے، ممن قتم، جس نے چھپایا، شہادتن، گواہی، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی چھپاتا، اندہ، ان کے پاس، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی یعنی عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے جائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ بالکل غافل نہیں ہے۔ یہ خطاب یہود و نصارہ کے ان جاہل عوام سے ہے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جلیل القدر انبیاء سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے۔
اب یہ بات ان کو کس نے سمجھائی؟ یہ ان کے علماء، جو یہودی علماء تھے، عیسائیوں کے پادری تھے، انہوں نے بتایا، کیونکہ ان کے درمیان میں تحقیق اور تجسس کا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب جو ان کے علماء ان کو کہتے اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے اور اس پر پھر ڈٹائی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے۔ اب یہ خطاب ان کے علماء سے بھی ہے، جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودی اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی، مگر اس کے باوجود وہ حق کے اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اسی غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے، جو اجتہادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہا، صوفیاء اور متکلمین نے بنائے یا وضع کیے، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا دار و مدار ہے۔ ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور دوسرے انبیاء علیہم السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 تا 150 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔